جمال پاشا، محب وطن یا تاریخ کا متنازع کردار؟ 600 سال، ایک ایسی سلطنت جس نے 3 براعظموں پر حکومت کی، جس کے جھنڈے تلے لاکھوں لوگ جیتے اور مرے، لیکن ہر عروج کو ایک دن زوال آتا ہے، اور جب سلطنتیں گرتی ہیں تو صرف سرحدیں نہیں ٹوٹتی، کردار بھی بے نقاب ہوتے ہیں۔ یہ 1914 ہے، دنیا جل رہی ہے، ورلڈ وار 1 شروع ہو چکی ہے، اور سلطنت عثمانیہ ایک فیصلہ کرتی ہے، جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ۔ کیا یہ حکمت عملی تھی یا خودکشی؟ اسی ہنگامے میں ایک نام ابھرتا ہے، جمال پاشا۔ وہ عام سپاہی نہیں تھے، وہ اقتدار کے مرکز میں تھے، کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس کے اہم رہنما۔ طاقت ان کے ہاتھ میں تھی اور ذمہ داری بھی۔ انہیں شام اور عرب علاقوں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ خطہ پہلے ہی بے چینی کا شکار تھا۔ 1915 دمشق، بازار کھلے ہیں لیکن فضا میں خوف ہے۔ جمال پاشا کو شک تھا کہ عرب رہنما بغاوت کی تیاری کر رہے ہیں۔ فیصلہ کیا گیا سخت کارروائی ہوگی، اور پھر پھانسی گھاٹ آباد ہونے لگے۔ دمشق اور بیروت کے چوراہوں پر عرب دانشوروں اور رہنماؤں کو سزائے موت دی گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سلطنت کو بچانے کی آخری کوشش تھی، مگر کچھ کے نزدیک یہ ظلم تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عرب دلوں میں دراڑ پڑی۔ 1916 میں عرب بغاوت شروع ہوتی ہے۔ وہی علاقے جو کبھی عثمانی پرچم کے سائے میں تھے، اب اس کے خلاف کھڑے تھے۔ کیا یہ سب صرف بیرونی سازش تھی یا اندرونی غلطیوں کا نتیجہ؟ جنگ شدت اختیار کرتی ہے، فوج کمزور پڑ رہی ہے، معاشیت ٹوٹ رہی ہے۔ 1918 سلطنت عثمانیہ شکست تسلیم کر لیتی ہے۔ 600 سالہ اقتدار چند دستخطوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ جمال پاشا ملک چھوڑ دیتے ہیں، خاموشی سے، بغیر کسی اعلان کے۔ کچھ کہتے ہیں وہ فرار تھے، کچھ کہتے ہیں وہ خود کو بچا رہے تھے، لیکن تاریخ کبھی مکمل خاموش نہیں رہتی۔ 1922 ایک گولی چلتی ہے، جمال پاشا قتل کر دیے جاتے ہیں۔ کہانی ختم ہو جاتی ہے، مگر سوال باقی رہتے ہیں۔